اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ اکتوبر 1009 میں اس نے ریاست الور میں نارائن فورٹ پر حملہ کیا۔ راجہ نارائن فورٹ بڑی بہادری سے لڑا لیکن اسے شکست ہو گئی اور اس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے 50 ہاتھی 2000 سپاہی دینے کے علاوہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کر کے اپنی حکومت بچا لی۔ اس موقع پر اس نے گجرات کا رخ کیا۔ کسی قلعے پر حملہ تو نہیں کیا لیکن اتبا کے بقول ملک کے بدمعاشوں کو تحت کیا، ہر پہاڑی اور ہر وادی میں قتل عام کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 1010 میں غزنی کے قریب واقع ایک خود مختار سردار محمد غزنوی بن سور پر حملہ کر کے غور پر قبضہ کر لیا۔ انہی غوریوں نے بعد میں غزنی سلطنت کو ختم کیا۔ اسی سال 1010 میں محمود غزنوی نے پھر ملتان پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ شہر میں اسماعیلیوں اور ہندوؤں کا قتل عام کیا گیا اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ ملتان کا حاکم شیخ ابو الفتح یا ابو الفتوح داؤد بن نصر گرفتار ہو گیا جو باقی زندگی غورک کے قلعہ میں نظر بند رہ کر مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے محمد بن قاسم کی مسجد کو، جس کو جلم نے بند کروایا تھا، دوبارہ کھولا اور مرمت کے لیے بحال کیا۔ داؤد کی شکست کے بعد محمود غزنوی نے پھر ہندوستان میں مزید فتوحات کا ارادہ بنایا۔ آنند پال اب تک پھر اپنی فوج کی تشکیل نو کر چکا تھا۔ محمود غزنوی نے اس سے الجھنے کی بجائے اس سے دوستی کا معاہدہ کیا۔ آنند پال نے محمود غزنوی کو تھانیر پر حملے سے بعد رہنے کی درخواست کی اور اس کے صلے میں محمود غزنوی کو معاوضہ دینے کی پیشکش کی، لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ غیر مسلموں کی تمام عبادت گاہوں کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ 1012 میں محمود غزنوی تھانیر پر حملہ کیا جو اس وقت دلی کے بادشاہ کے متحد تھا۔ تھانیر کے مندر میں ایک بت تھا جس کا نام چکر سوامی مالک الملک تھا۔ ہندوؤں کے دل میں اس کی بڑی عزت تھی، اتنی عزت تھی جتنی مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کی۔ شاہ دہلی نے ارد گرد کے راجوں سے مدد لے کر مزاحمت کی تیاریاں شروع کر دیں کہ محمود غزنوی نے چکر سوامی مندر کو فتح کر دیا، اب اس نے ارادہ کیا کہ دلی پر چڑھائی کرے، لیکن امیروں وزیروں نے مشورہ دیا کہ جب تک آنند پال موجود ہے اور پنجاب فتح نہیں ہو جاتا دلی پر حملہ کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ واپس غزنی چلا گیا، 2 لاکھ لونڈیاں اور غلام اپنے ساتھ لے گیا۔ اس سال غزنی میں اس قدر ہندوستانی صورتیں نظر آتی تھیں کہ غزنی بھی ہندوستان کا ایک شہر سمجھا جانے لگا۔ لشکر سلطانی کے ہر رکن کے پاس کئی لونڈیاں اور غلام تھے۔ چکر سوامی کانسی کا ایک بت تھا جس کے ایک ہاتھ میں چکر ایک ہتھیار کا نام ہے جس کے ایک ہاتھ میں چکر تھا، یعنی پہیے کی شکل کا۔ محمود غزنوی اسے ساتھ لے گیا اور غزنی کے اس میدان میں اسے ڈال دیا جہاں گھڑ دوڑ اور دوسری کھیلیں ہوتی تھیں۔ محمود غزنوی جہاں سے بہت سے نوکر اور غلام ساتھ لے گیا۔ پروفیسر محمد حبیب کے بقول اس نے بہت سے فوجی ہندوستان سے بھی بھرتی کیے جو بالآخر ایک الگ ہندو ریجمنٹ کی شکل اختیار کر گئے۔ ان کا جرنیل بھی ایک ہندو تھا۔ 1012 میں آنند پال طبی موت مر گیا۔ اس کا بیٹا ترلوچن پال اور پوتا بھیم پال ہندو شاہی سلطنت کے وارث بنے۔ بھیم پال کو اس کے ہم عصر راجے ننڈر بھیم کہا کرتے تھے۔ ترلوچن پال 1012 میں باپ کی وفات کے بعد ترلوچن پال ہندو شاہی پنجابی سلطنت کے پایہ تخت نندنانا میں شاہ بنا۔ اگلے ہی سال اس نے محمود غزنوی کو خراج بھیجنا بند کر دیا۔ قلعہ نندنا کو بال ناتھ کا قلعہ بھی کہتے ہیں۔ ترلوچن پال نے یہ خبر سنی تو اپنے بیٹے بھیم پال کو اپنی جگہ متعین کر کے خود مہاراج میر سے مدد لینے کشمیر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ مدد پہنچتی غزنی فوجوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 1013 میں کافی خونریز جنگ کے بعد قلعہ فتح ہوا۔ بھیم پال بھی بھاگ گیا۔ یہاں سے فارغ ہو کر محمود غزنوی نے کشمیر کا رخ کیا۔ دریائے توہی موجودہ توی دریائے توی کے کنارے جنگ ہوئی اور مہاراجہ کشمیر کی اور ہندو شاہی فوجوں کی متحدہ کمان جو کہ جنرل تنگا کے متحد تھی شکست ہو گئی۔ ترلوچن پال ایک بار پھر کشمیر کی طرف بھاگا، اپنی بچی کچھی فوج کو جمع کیا اور ایک بار پھر محمود غزنوی سے لڑا، لیکن پھر شکست کھائی اور بھاگ کر سرہند یعنی مشرقی پنجاب چلا گیا جسے اس نے اپنا پایہ تخت بنایا۔ یہ ہندو شاہی سلطنت کا آخری پایہ تخت تھا۔ پہلا کابل، دوسرا گردیز، تیسرا المغان، چوتھا اوبینڈ، پانچواں نندنا اور چھٹا
چھٹا سرہند، جہاں 1013 عیسوی سے 1018 عیسوی تک بھیم پال امن و امان سے اپنی فوج کی تعمیر نو کرتا رہا، لیکن محمود غزنوی نے اس پر کوئی حملہ نہ کیا۔ البتہ سرسوا کے حاکم چندرائے سے بھیم پال کی مسلسل فوجی جھڑپیں چلتی رہیں اور آخر ایک موقع پر چندرائے نے بھیم پال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔